پانی پلایا گیا۔ پھر امام نے فرمایا کیا میں تیرا اچھا امام نہیں ہوں؟ پھر میرے مولا کو گھر لایا گیا۔ جیسے گھر لایا، دروازے پر، بیت الشرف کے دروازے پر علی کی بیٹیاں کھڑی ہوئی تھیں، اور جیسے بابا کو اس حال میں دیکھا، گلے لگا کے رو کے کہتی ہے بابا ہم کوفہ میں یتیم ہو گئے، بابا ہم زہرا کی بیٹیاں کہاں جائیں گی؟ اجرکم اللہ۔ اس کے بعد میرے مولا کو بستر پر لٹایا گیا، ادھر بیٹیاں رو رہی ہیں اور بہر اصحاب علی گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں کہ میرے مولا کی آنکھ کھلی۔ میرے مولا پوچھتے ہیں بیٹا حسن یہ بہر کس کی آواز آ رہی ہے؟ کہا بابا یہ آپ کے نوکروں کی آواز آ رہی ہے، آپ کے اصحاب کی آواز آ رہی ہے، آپ کے جو ساتھی ہیں ان کی آوازیں آ رہی، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں، اپنے سر میں مٹی ڈالی ہوئی ہے۔ کہا ہاں بیٹا، لیکن میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرے اصحاب کی آوازیں میری بیٹیوں کے کانوں تک آئے۔ ان سے کہو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے۔ میں کہوں گا میرے غیور امام آپ اپنے اصحاب کی آوازیں برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب یہی زینب کوفہ کے بازار میں، شام کے دربار میں خطبے دے کے کہتی ہوگی اے مسلمانوں مجھے چادر دے دو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو یہی کوفہ تھا جب اہل بیت کا قافلہ 12 محرم کو اس شہر میں داخل ہوا نا۔ ارباب تاریخ لکھتی ہے کہ ایک صحابی نے آواز سنی، ایک ساتھ بندہ تھا وہاں کا اور رسول کا صحابی بھی تھا، اس نے آواز سنی، مزدوروں سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے؟ کہا کچھ لوگ ہیں جن لوگوں کو قیدی کر لیا گیا ہے اور بادشاہ کے مقابلے میں آئے تھے، بادشاہ نے فتح حاصل کی ہے، اس کا کوفہ میں جشن منایا جا رہا ہے۔ وہ ایک روایت ہے سہل ابن سعد اس کا نام آتا ہے تاریخ میں، وہ کہتا ہے کہ میں چلا گیا، میں جیسے جیسے بھیڑ کی طرف بڑھا نا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ سر ہے جو نو کے نیزے پر سوار ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ لوگ کہتے تھے کہ باغی ہے، لیکن ان کے چہروں پر تو مجھے محراب کے داغ نظر آ رہے ہیں، اور ہوا چل رہی تھی اور ان کی ریش مبارک ہلکی ہلکی ہل رہی تھی اور خون اور ریت میں لت پت تھی۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے آگے ایک سپاہی سے بڑھ کر کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا میں ان سے واقف نہیں ہوں، پیچھے آ رہا ایک مہاری مہار پکڑے، وہ ان کے ناموں سے بھی واقف ہے اور ان کا شجرہ نسب بھی جانتا ہے۔ بس عزادارو، وہ راوی کہتا ہے کہ میں انتظار کرتا رہا، میں نے دیکھا کہ ایک ضعیف ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں زنجیر ہے۔ میں جب وہ میرے قریب آیا نا، میں نے غور سے دیکھا تو اس کے گلے سے خون زمین پر بہہ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہے تجھ پر۔ اس نے مجھے جواب دیا لیکن میں جواب سن نہیں سکا۔ پھر میں نے سلام کیا، السلام علیکم ایھا الاسیر، اے قیدی میرا سلام ہو۔ مجھے جواب ملا لیکن میں جواب سن نہیں سکا کیونکہ وہ اتنا کمزور ہو گیا تھا، اس کے خون بہنے کی وجہ سے نہ اللہ جانے کون سی پریشانی تھی کہ اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی۔ پھر جب میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا تو اس قیدی نے زور سے کہا وعلیک السلام، اے ساحل اس غربت کے عالم میں تو کیسے پہچانے گا؟ یہ سننا تھا کہ میں نے پریشان ہو کر کہا کہ آپ کون ہیں؟ آپ کو رب کعبہ کی قسم مجھے بتایا، آپ میرے نام سے کیسے واقف ہے؟ تو اس قیدی نے کہا ساحل مجھے غور سے دیکھ، انا علی ابن الحسین، میں تیرا امام زین العابدین ہوں۔ کہا مولا میرے مولا حسین کہاں ہے؟ کہا وہ نو کے نیزے پر تیرے مولا کا سر ہے۔ کہا میرا مولا عباس، کہا وہ گھوڑے کی گردن میں لٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا مولا اگر کوئی حکم ہو میرے لیے تو بتائے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو امام زین العابدین کہتے ہیں سہل یہیں رک، میں پھوپھی زینب سے پوچھ کر بتاتا ہوں۔ بس عزادارو
یہ سننا تھا کہ سہل کی چیخ نکل گئی کہ علی کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے. کہا سہل ان قیدیوں میں علی کی بیٹی بھی شامل ہے. الا لعنت اللہ علی قوم ظالمین سیعلم الذین ظلموا منقلب ینقلبون. اے بار الہ ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے بار الہ آل محمد کا واسطہ المہدی سینٹر کے تمام اراکین کی جو شرعی حاجات ہیں وہ پوری فرما. اے بار الہ آل محمد کا واسطہ ان کے جو مرحومین ہیں ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ہمارے بھائی لطیف نقوی صاحب قبلہ کو لمبی زندگی عطا فرما. ان کے بچوں کو نیک اور صالح بنا. میرا کریم اللہ علیہ محمد کا واسطہ جو مومنین یو کے والے ہیں، انگلینڈ میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، دنیا کے جس خطہ میں شیعان علی ہیں ان کی حفاظت فرما. میرا مولا ہمارے امام کا ظہور جلد فرما. میرا کریم اللہ غاصبین سے استعمار سے فلسطین کو آزاد فرما. بیت المقدس کو آزاد فرما. ہم بڑے کمزور ہیں میرا کریم اللہ. تیری پناہ کے بغیر ہم گمراہی سے نہیں بچ سکتے. تیری توفیق چاہیے میرا کریم اللہ. اس کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. آل محمد کے سہارے کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء بحق محمد مصطفیٰ و آلہ طیبین طاہرین المعصومین آمین. رب